اچھا آپ اگر ریڈ آؤٹس پڑھیں نا جو مارکو روبیو کی سیکرٹری آف اسٹیٹ یو ایس کی جب بات ہوئی ہے شنکر کے ساتھ ان کے فارن منسٹر کے ساتھ اور یہاں پہ ہمارے پرائم منسٹر سے بات ہوئی تو وہ اسٹیٹمنٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے. پاکستان کے بارے میں ریٹو کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ری افرم اسٹیٹس ان کی کہ جی آپ اس ٹیمپریچر کو نیچے لائیں اور کوآپریٹ کریں انویسٹیگیٹنگ ان دی اٹیک. اور جو پاکستان نے خود کہہ دیا کہ ہم تو چاہتے ہیں انٹرنیشنل ایک انویسٹیگیشن اور ہم کریں, اور ان کا جی ڈی ایسکلیٹ کریں بائی ورکنگ ود انڈیا, ڈی ایسکلیٹ کریں اینڈ ری اسٹیبلش ڈائریکٹ کمیونیکیشنز اینڈ مینٹین پیس اینڈ سیکورٹی. اور انڈیا کو وہ کہتے ہیں ان کو انکریج کیا ٹو ورک ود پاکستان ٹو ڈی ایسکلیٹ ٹینشنز. تو انہوں نے ان کا بیانیہ تو نہیں بائی کیا. اگر وہ ہمیں ٹیررسٹ سمجھ رہے ہوتے تو ان کو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یار رگڑو یہ وہ تو کہہ رہے ہیں ان سے بیٹھو ڈائریکٹ لنکس بناؤ سب کچھ. تو انڈیا تو بڑا مایوس ہوا ہوگا. آئی ڈونٹ نو کہ وہ اتنے مایوس ہوئے ہیں یا نہیں, بیکاز کئی بار آپ بلیو بھی نہیں کرتے جو سچ ہوتا ہے. لیکن آئی تھنک جو پوائنٹ آپ نے نکالا ہے از دی ایگزیکٹ رائٹ ون, کہ واٹ دا ریڈ آؤٹ سیز ان کیئرفل ریڈنگ از ناٹ کہ ہم پاکستان کو ایکسیپٹ کریں یا نہیں اس کا بیانیہ. وی آر ناٹ بائنگ دی انڈین نیریٹو. جو آپ نے نیو یارک ٹائمز کی سٹوری ذکر کیا یا اکانومسٹ کی سٹوری پڑھیں تو اس کو کیئرفل ریڈنگ یہ ہے کہ پیپل آر نو لانگر بائنگ دی انڈین نیریٹو, اینڈ فار انڈیا دیٹ شوڈ بی مچ مور وریسم. روبیو کی ایک اور کال میں اگر مجھے 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں میں کروں, ایک یہ کہ اٹ از گڈ دیٹ دا کال کیم, بٹ لیٹ اس ناٹ فارگیٹ کہ اٹ کیم ویری لیٹ. آپ نے کئی بار یہ والا ڈرامہ لیکن یہاں ہولڈ آن آپ ابھی جو پریس سیکرٹری تھی یو ایس کی میں وائٹ ہاؤس کی, اس نے ایک کوشچن کے جواب میں کہا کہ جی وہ بات کریں گے بٹ وی وڈ لائک دیٹ کال ٹو بی میننگ فل. اب اس کا مطلب ہے کیا اس سے ہم ازیوم کریں کہ زمین پہ بیہائنڈ دا سینز کوئی چیزیں اس حد تک پہنچی ہیں جس کے بعد مارکو روبیو نے فون کیا؟ ہو سکتا ہے لیکن وہ جو ان کی پریس سیکرٹری ہے اس کو ویسے زیادہ یقین نہیں کریں. لیکن what I'm saying is کہ دیکھیں کال تو لیٹ آئی نا. اب یوزول وی وڈ ہیو ایکسپیکٹڈ کہ اس سے کہیں پہلے یو این بھی انوالو ہو چکا ہوتا, اور وہ کال لیٹ کی وجوہات ہیں. I want to make a point. وجہ ایک ہی ہے کہ ایک تو دنیا ڈسٹریکٹڈ ہے نا. امریکہ کو اپنے کم مسئلے ہیں, ان کو ٹیرف کی والی گیم نہیں سمجھ آ رہی ہے اب جو کھول دی ہے. باقی دنیا میں رشیا میں ہو یا وہ پیوٹن کے ساتھ ہو یا نیتن یاہو کے ساتھ ہو, دوز آر انریولنگ. سو ایک تو ڈسٹریکشن ہے. دوسرا دس از دا پوائنٹ, آئی تھنک جو ٹرانسفارمیشن ہم باری باری بات کرتے ہیں نا دنیا بدل رہی ہے وہ بدل گئی ہے. سو وہ جو ہماری ازمپشن تھی کہ ایک دیر آر انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز جن کا کام ہے اسٹیبلٹی لانا, دوز انسٹیٹیوشنز اتنے فنکشنل نہیں رہے. دوسرا جو بڑی طاقت تھی یا طاقتیں تھیں وہ اب نہیں فیل کرتی وہ رسپانسبلٹی کہ ہم ٹھیکے دار ہیں, اینڈ دیٹ از بیڈ فار اسمال پاورز. لیکن اصلی چیز میرے خیال میں ایک گزارش جو وچ آئی تھنک یو مائٹ انجوائے, جو کال میں ویٹ کر رہا ہوں نا وہ دوسری ہے. اصلی جو انڈیا پہ پریشر پڑے گا کیونکہ انٹرنیشنل انفلوئنس کا مطلب چینج ہو گیا. اصلی کال میں ویٹ کر رہا ہوں جب ٹم کک کال کرے گا مودی کو. ٹم کک جو ایپل کا سی ای او ہے. Right now international pressure will be that Apple کہہ رہا ہے کہ ہم $200 بلین انڈیا میں انویسٹ کریں گے ایپل کی پروڈکٹس چائنا سے وہاں لانے کا. Now if Apple is watching that they are saying کہ یار ہم 200 بلین اس انسٹیبل انوائرمنٹ میں کریں گے یا نہیں کریں گے. So what I'm saying is کہ there are multiple layers to this. اس کی بہت ساری جہتیں ہیں. And all of them are important, لیکن the basic thing is کہ international system has also changed. Money talks the loudest. آپ نے ایپل کی بات کی تو I think اس سے most relevant پھر بلومبرگ پہ آ جاتے ہیں جو فائنینشیل ورلڈ سارے بلومبرگ دیکھتے ہیں, بڑا آبزرو کر رہے تھے. بلومبرگ کی 30th کل کی سٹوری بڑی زبردست سٹوری ہے. اس نے بھی جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں لیریں اتاری ہیں کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے کوئی کچھ نہیں. انہوں نے بھی وہ بات ری افرم کیا نیو یارک ٹائمز کی کہ جو ان کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں تھے ڈپلومیٹس. لیکن جو ایک دو انٹرسٹنگ انہوں نے لوگ کوٹ کیے, ایک انہوں نے سشانت سنگھ کوٹ کیے جو فارمر کرنل ہیں اور انڈین آرمی کے فارمر کرنل ناؤ لیکچر ہیں ییل یونیورسٹی. وہ بڑی حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں کہ یار یہ کیا ایجنسیز کے پاس کوئی چیٹر نہیں تھا کوئی کچھ نہیں تھا, ورنہ اگر گروپس انوالوڈ ہوتے ہیں تو اتنی بڑی واردات سے پہلے بہت کچھ ہوتا ہے. اور اس طرح کے ایریا کے اندر it raises a lot of question. پھر
सिद्धराम में आया, इनके एक लीडर हैं फ्रॉम कर्नाटका, वो कहते हैं जी एक भी इंडियन बंदा वहाँ नहीं था। फिर इसी रिपोर्ट में आया कि जी पहला जो ट्रूप्स वहाँ पे नजर आए वो कोई 40 मिनट के बाद नजर आए। तो बड़ा ही इस पे क्वेश्चन मार्क्स है। फिर ब्लूमबर्ग ये भी लिखता है कि हमने इस आर्टिकल के लिए जब कांटेक्ट किया, हमें इंडियन गवर्नमेंट ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, दे रिफ्यूज टू कमेंट इन दिस। अब न्यूयॉर्क टाइम्स है, ब्लूमबर्ग है, अगर आप एप्पल की, आपने कुक की बात की, ये लोग इन लोगों को भी पढ़ते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रहा है, ये ब्लूमबर्ग वगैरह भी क्या कह रहा है। लेकिन आपने एक इंटरेस्टिंग एंगल दिया कि जस्ट बिकॉज इंडिया का सौदा नहीं बिक रहा, इसका मतलब ये नहीं कि हम सुकून से बैठ जाएं कि हमारा बिक गया है। इसका मतलब ये नहीं है। हमारा सौदा हमें कैसे बेचना है कि यार ये एक जॉइंट प्रेशर हुआ, आपने देखा होगा, जो DGISPR का था और साग डार साहब का था। आई थिंक बड़ा वेल आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर थे, सवालात जो दाएं बाएं फैले हुए थे एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आगे। वो जो पूरा केस है, हाउ डज पाकिस्तान सेल दैट? आई थिंक एक तो पहली बात यह है कि इस बार सौदा बेचना हमने बेहतर किया। अच्छा, सौदा ना बिकने का मतलब ये नहीं है कि पीपल आर थिंकिंग कि हम गलत बयानी कर रहे हैं। दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि हमारा नैरेटिव है वो ऐसा नहीं है कि इट इज बीइंग डिस्प्यूटेड। ऑल आई एम सेइंग इज कि ये सारा कुछ इसलिए नहीं हो रहा कि हमारे नैरेटिव की सिर्फ की वजह से। हमारा नैरेटिव इसलिए अच्छा है कि इट्स एक्चुअली वेरी प्रिंसिपल्ड। दो आपने रूबियो की बात की, सो रूबियो ने क्या कहा फोन पे, उसने कहा कि जी आप इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करें, और हम भी यही कह रहे हैं, राइट। उसने जो कहा कि जब आप इंडिया से बात करें, पाकिस्तान हैज फ्रॉम द बिगिनिंग बीन सेइंग इंक्लूडिंग ऑन मीडिया कि यार बात करना तो बंद ना करो ना, अगर कोई मसला है तो ठीक है, लाओ, हमें दिखाओ क्या है तुम्हारे पास एविडेंस।